آ کر اصلاح کریں، پھر ہمارے پاس آنا، ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ۔ تو ان کے ساتھ اصولی اختلاف ہوتے ہوئے ان کے ساتھ اتفاق کی اور ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کی باتیں کرتے ہو، آپس میں اتفاق کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کریں آپس میں اتفاق، لیکن آپس میں بھی تمہاری ایک دوسرے کی بس وہی باتیں ساری۔ اب میں کیا کہوں، یہ جو بڑی تنظیمیں ہیں ان کی میں مختصراً آپ کو شارٹ کٹ یا آپ کو اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا مختصراً ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو دعوت اسلامی ہے نا، اس کو میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ بتائیں دعوت اسلامی والوں، بتائیں آپ کہ منہاج القرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ذمہ دار آدمیوں کو کہا، انہوں نے کہا ان کو ان کے آپ نام کیوں لیتے ہیں ہمارے سامنے؟ دین کی تبلیغ ہم کرتے ہیں، ہماری آپ داڑیاں دیکھیں، ہماری آپ پگڑیاں دیکھیں، ان کی تو شکل ہی مسلمانوں والی نہیں ہے، ان کی داڑیاں آپ جا کر دیکھیں، ان کے کپڑے لباس جا کر دیکھیں، اور نہ سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں اور نہ کچھ اس طرح کرتے ہیں، اور نہ دین کی اچھے طریقے سے خدمت ہم نے کی ہے، بچوں کو پڑھایا، اسلامی الیہ کے اندر اسلامی لباس ہمارا ہوتا ہے، داڑیاں ہماری ہوتی ہیں، ان کا تو کچھ لباس ہی اسلامی نہیں ہے، ان کی بات ہی ہمارے یہ ذمہ دار لوگوں نے مجھے کہا منہاج القرآن کے متعلق۔ اچھا، اب منہاج القرآن کے ذمہ دار لوگوں سے میں نے کہا ان کے بارے میں بتائیں، وہ کہتے ہیں قاری صاحب یہ تو زمین کے اوپر مکروہ بوجھ ہیں، اپنے آپ کو غیر سیاسی کہتے ہیں، یہ تو جملہ ہی غلط ہے، اسلام سیاسی مذہب ہے، یہ اپنے آپ کو غیر سیاسی کہتے ہیں، زمین کے اوپر مکروہ بوجھ، ہر حکومت کی خوشامد کرتے ہیں کہ ہمارے کوئی چینل بند نہ کرے، اور ہر وقت ڈرے رہتے ہیں اور میٹھی میٹھی حلوے کی باتیں، مسواک کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ ظلم کے خلاف اور کفر کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے، حکومت کو للکار نہیں سکتے، یہ تو بزدل ہیں اور زمین کے اوپر مکروہ بوجھ ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کے ذکر بھی ہمارے سامنے نہ کیا کریں۔ یہ حال ان کا آپس میں ایک دوسرے کا۔ طاہر القادری صاحب سے کسی نے پوچھا ہے نا کہ آپ نے سر ایک مذہبی جماعت ہے اس نے ایک دھرنا دیا تھا اور آپ نے بھی دیے، تو قادری صاحب کہنے لگے نہیں میں نے کوئی دھرنا نہیں دیا تھا، آپ کو خدا کا واسطہ ان کے ساتھ مجھے ملا رہے ہیں، یعنی وہ بابا جی صاحب کی طرف نا، ویل چیئر والے بابا جی صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا، ان کے ساتھ آپ مجھے ملا رہے ہیں، توبہ کریں میں تو بات اس طرح یہ حالات ہیں ان کے آپس میں، تو یہ باتیں سچی ہیں، میری بات کے اوپر جس کو ناراض کوئی بھی نہ ہو، میں نے حقیقی باتیں کی ہیں۔ دیوبندی بھی اس بات سے اتفاق کریں کہ کیا یار ہم جس وقت مشرک بھی پھر کہیں تو ہاتھ بھی باندھیں تو ایمان کیا باقی رہے گا، باقی سنی کہیں کہ ہاں یار ہم جس وقت ان کو کہتے ہیں یہ بے ادب ہے، یہ فلاں فلاں، تو پھر کس بات کے اوپر ہم اتحاد کریں؟ یہ تو اپنی عمارت گرانے والی بات ہے اور اپنے ہی اکابرین کو کافر اور مشرک کہنے والی بات ہے۔ تو ڈاکٹر جب تک مرض کی تشخیص نہیں کرے گا نا، یہ بات یاد رکھیں، اس وقت تک علاج ناممکن ہے۔ پہلا علاج کی طرف پہلا قدم ہی مرض کی تشخیص ہونا ہوتا ہے، تو پہلے اپنا مرض تو سمجھیں تمہارا مرض کیا ہے، یہ آپ یوں سمجھ دیں نا یہ سارے وہ کچرا مکس کرنے والی بات ہے، اور یہاں پر دیکھیں نا اس طرح کروں نا کہ یہاں پر نیچے میں کوئی ناپاک چیز رکھ دوں نا، گندی قسم کی، اور اوپر میں بے شک وہ فوارے مارتا رہوں نا، وہ کیا ہوتی ہے خوشبو اور سنٹے وغیرہ لگاتا رہوں، کچھ فائدہ بھی نہیں۔ پہلے نیچے جائیں، اس کی صفائی ستھرائی کریں، اس کے بعد پھر جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو پہلے اپنا مرض پہچانیں، آپ کا اصل اختلاف کیا ہے، آپ کا اصل مرض کیا ہے، تو اصل مرض کو پکڑیں، اس کو دور کریں، پھر اس کے بعد اتفاق اتحاد کی بات کریں۔ پہلے وہ اپنا سابقہ ریکارڈ گن صاف کریں، جو حکومت کو جو عوام کو گمراہ کرتے رہے ہو، اگر غلط کرتے رہے ہو، اگر سچ ہے تو پھر اس کے اوپر آج بھی ثابت قدمی کے ساتھ رہو۔ اور الحمدللہ تعالیٰ میں آج پھر اعلان کرتا ہوں، ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی فکر، حسام الرمین، خالص الاعتقاد، حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نظریات، امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بہار شریعت، اسی طریقے سے حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مجدد پاک کے مکتوبات، ان کے اوپر الحمدللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کے اوپر ہم کھڑے ہیں، ایک ایک لفظ کے اوپر الحمدللہ تعالیٰ ہم کھڑے ہیں۔ آج میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں نا، ذی الحج شریف کی یہ 9ویں شب ہے، آج جمعۃ المبارک کا دن گزرا ہے نا، ذی الحج شریف کی یہ 9ویں شب ہے، تو آج میرے ہزاروں چاہنے والے ہیں الحمدللہ تعالیٰ اس وقت، یعنی کچھ عرصہ پہلے سینکڑوں میں تھے، ابھی الحمدللہ تعالیٰ ہزاروں میں ہیں اس وقت۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ جس انداز میں چل رہا ہوں اور لوگ مجھ سے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، میں بے وقوف شخص نہیں ہوں، میں حالات کو سمجھتا ہوں کہ پچھلا زمانہ اس کے حالات کیا تھے، پچھلی صدی کے حالات کیا تھے، وہاں پر کیا بولنا تھا، اور اس زمانے کے حالات کیا ہیں۔ میں نرمی کا قائل ہوں، میں افہام و تفہیم کا قائل ہوں، میں اپنی بات اچھے طریقے سے ادع الی سبیل ربک بالموعظۃ الحسنہ میں اس کا قائل ہوں، وجادلہم باللتی ہی احسن میں اس کا قائل ہوں، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی میں اس کا قائل ہوں۔ الحمدللہ تعالیٰ میں حالات کو سمجھتا ہوں،
اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ زمانہ سختیوں کا زمانہ اور گالم گلوچ کا اور وہ مناظرے اور مراقبے اس کا چیلنج کرنے کا زمانہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ اس طرح بھی نہیں کہ زمانے کے حالات کے ساتھ بندہ اتنا ہی بدل جائے کہ اپنے اصول ہی چھوڑ دے، اس طرح بھی نہیں ہو سکتا، ورنہ ایمان ہی باقی نہیں رہتا، اسلام ہی باقی نہیں رہتا، پھر کیا اتحاد اور کیا اتفاق اور کیا جنت اور کیا جاننا۔ لیکن میرے جو مزاج کے اندر ہے نا، جو لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس طرح میں نہیں ہوں، تو یہ میرے جو مزاج کی سختی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ آخر کار اس طرح ہو جائے دو چار آدمی ہوں گے جو میرے پیچھے کھڑے ہوں گے نماز پڑھ، شاید آخری زمانے میں ایک ہی رہ جائے اس کو میں کہوں یار بس ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤ، جس طرح وہ ایک مقتدی ایک امام ہوتا ہے نا، تو میں تمہیں نماز پڑھا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے۔ میرے استاد یہ مکرم دریا شریف والے حضور قبلہ الحاج سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہی معاملہ تھا، جو بندہ بھی آتا تھا نا یہی اختلافی عبارات کے اوپر کتب نکال کے دکھاتے، یہ ان لوگوں کو کفر دیکھو، تو یہ ان کی مزاج کی سختی تھی، اپنے عقیدے کے اوپر وہ پکے کاربان تھے، اور مجھے کہتے ہوتے تھے بیٹا یہ دنیا مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے میرے مزاج کی سختی کی وجہ سے، یہ میرے قریب نہیں آتے، مجھے خود انہوں نے فرمایا تھا سن 2010 کے اندر 11 کے اندر، بیٹا یہ میرے نزدیک نہیں آتے، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے والد صاحب یعنی حضرت بابا جی صاحب دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے میں سرخرو، تو میں بھی ان کا شاگرد ہوں، صرف نہ ہو میں نے بھی ان کے پاس پڑھی تھی، میں کل دنیا سے چلا جاؤں گا بالکل اکیلے لڑتے جاؤں گا، حضور پاک کے بے ادب سے، حضور کے اصحاب کے بے ادب سے، حضور کے آل کے بے ادب سے کبھی ہاتھ میں لانا تو دور کی بات ہے، اس کے راستے سے بھی نہیں گزریں گے، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بخشش کی ایک ہی بات ہوگی، حضور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ایک دستے میں بخشے نا تو اس کا ایک ہی سبب ہوگا، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک کے اندر کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، جو اللہ تعالیٰ کے جو آپ کے گستاخ تھے، آپ کے بے ادب تھے، آپ کے اصحاب کے بے ادب تھے، آپ کی آل کے بے ادب تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہم نے ان سے رج کے نفرت کی ہے، ان کے قریب نہیں گئے، رج کے ان سے نفرت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اسی صدقے، اسی جذبے کے صدقے اور اسی ثابت قدمی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دیں گے۔ میں اب تھک کے ہوں، باتیں کچھ دیکھیں جو لکھی ہیں وہ پڑھ ہی نہیں سکوں، ابھی جو لکھی نا میں نے آپ کی یہ باتیں میں آپ سے کروں گا، وہ شروع ہوئی ہیں تو بس میں اور طرف چلا گیا، بہرحال میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ خیر ہوتی رہیں گی باتیں۔